السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الروم پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 35 تا 38 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی وہ دو باتیں اہم ہیں۔ ایک تو دین القیم، اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ دین قیم کون سا ہے، سیدھا راستہ وہ کون سا ہے، سیدھا دین جو فلسفہ توحید پر قائم ہے، جو انسانیت میں شعور پیدا کرنے کے بعد اللہ کی رضا اور اللہ کی پہچان پیدا کرتا ہے، اور انسانوں کے درمیان ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے جس کی بنیاد عدل ہے، سیاسی عدل، معاشی عدل، اور پھر اللہ رب العزت نے اس پر دلائل دیے، اپنے نشانیاں ارشاد فرمائیں، اور کائنات کی تخلیق، اس کے ذرے ذرے کی تخلیق پر اللہ نے دلائل ارشاد فرمائے۔ دوسری اہم بات، معاشروں کی تشکیل میں سب سے زیادہ خطرناک جو فلسفی ہے وہ فرقہ واریت کی ہے۔ فرقہ وارانہ جو فلسفی ہے وہ انتہا پسندی پیدا کرتی ہے، وہ انسانوں کے مابین دوریاں پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت ارشاد فرمائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشروں میں فرقہ واریت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی بھی رہنمائی اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمائی۔ اس کی وجہ شرک ہے۔ جب فلسفہ توحید کو چھوڑ کے ہم شرک، کفر اور نفاق کی فلسفی کو اختیار کریں گے تو معاشروں میں تضادات پیدا ہو جائیں گے۔ فلسفہ توحید میں تو ساری اللہ کی مخلوق ایک مرکز سے جڑ جاتی ہے جو اللہ کی ذات اقدس ہے، وہ اصل میں مرکز ہے، وہی مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، رب الناس ہے، سب کچھ وہ ہے۔ تو جب مرکز ایک ہے، حاکم مطلق ایک ہے، جب تمام تر رہنمائی ایک مرکز سے لی جائے گی اور سارے انسان اس ایک مرکز سے جڑ جائیں گے تو پھر سارے انسان برابر ہو جائیں گے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا، سارے انسانیات کے نوعی تقاضے ایک ہے، سارے انسانوں کی بنیادی ضروریات ایک ہے، تو پھر اختلاف ختم۔ اختلاف تو اس شکل میں ہوتا ہے جب انسان معاشرے میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ اور تکبر اور بڑائی تو اللہ کی صفت ہے، انسانوں کی صفت نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی صفت تو پیار کرنا ہے، تعاون باہمی ہے، خیر خواہی ہے،
ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ اس لیے معاشروں کی تشکیل میں فرقہ واریت خطرناک ہے، اور وہ تب ہوتی ہے جب فلسفہ توحید کو ہم چھوڑتے ہیں یا فلسفہ توحید کا اپنا اپنا تصور قائم کر لیتے ہیں۔ فلسفہ توحید کا یاد رکھیے، دو لفظوں میں سادہ تصور یہ ہے کہ اللہ ہی کی رٹ ہونی چاہیے ہمارے قلب پر، ہمارے دماغوں پر اور ہمارے عملی نظام پر۔ اللہ کے علاوہ کسی کی رٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کی دوسری جو منزل ہے، مرحلہ ہے یا ستون ہے، وہ انسان ہے کہ سب انسان ایک ہیں، انسانوں میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ انسانوں میں کیسے بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے؟ سارے انسان دنیا سے آئے، جب وہ دنیا میں آئے تو بے بس، بے کس، بے سہارا، خالی ہاتھ آئے ہیں۔ جب دنیا سے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ یہ تو وہ پریکٹیکل اللہ کے دلائل ہیں جو ہر کافر بھی دیکھتا ہے، مسلمان بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے فرقہ وارانہ سوچ، فرقہ واریت کی فلسفی، کوئی معاشرہ تشکیل دینا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے ایک دوسری جگہ پر، پارہ نمبر 4 میں، کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے، حکم ہے اس میں کہ فرقے نہیں بنانے۔ تو فرقوں بنانے کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ شرک، وہ کفر، وہ نفاق ہے اصل میں۔ اللہ رب العزت ایک مزاج یہاں ارشاد فرما رہے ہیں ان مشرکوں کا کہ جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جب فائدہ نکل جاتا ہے، وقتی فائدے حالانکہ دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ کا انکار کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 35 پر، ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے؟ سلطان سند اور دلیل کو کہتے ہیں۔ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، یہ جو شریک بناتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ساری چیزیں سمجھنے کے باوجود یہ میرے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا مطلب تکبر ہے، اس کا مطلب جہالت ہے، میں نہ مانوں، نہ ماننا کفر ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اللہ پھر دلائل دیتے ہیں کہ میرے جو رحمت ہے، میری مہربانی ہے، میری شفقت ہے، جب ان کو ہم پہنچاتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں، یہ خوشحال ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو فَرِحُوا بِهَا، اس پر بڑے خوش ہوں گے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی پھر تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، حالانکہ وہ مصیبت بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، جو ان کے ہاتھوں نے کمایا، یعنی ان کے اعمال و کردار کی وجہ سے ہے۔ مصیبت، تکلیف ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، غلط حکمت عملی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو پھر اذا ہم یقنطون، پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ جبکہ مومنوں کی شان کیا ہے؟ مومن جب اللہ ان کو نوازتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب کوئی کبھی پریشانی آ جاتی ہے اپنی ہی وجہ سے، اپنے عمل و کردار کی وجہ سے، سستی، غفلت اور غلط حکمت عملی کی وجہ سے، تو وہ پھر مایوس نہیں ہوتے، صبر کرتے ہیں اور دوبارہ اللہ سے مانگتے ہیں، دوبارہ اللہ کی طرف سے رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سے غفلت ہو گئی ہے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو مومن توبہ کر کے پھر اللہ سے رجوع کر لیتا ہے۔ حالانکہ اس بات کو سمجھنا چاہیے، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں
کہ بے شک اللہ رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کے کشادہ اور تنگ ہونے کے پیچھے بھی ہمارے عمل و کردار ہوتے ہیں، ہماری مینجمنٹ یا مس مینجمنٹ ہوتی ہے۔ معاشی خوشحالی وہاں ہوگی، رزق وافر وہاں ملے گا جہاں عدل کا نظام آئے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل، عدل قائم کرو۔ جب عدل قائم کریں گے خوشحالی آئے گی، اللہ رزق کی فراوانی پیدا کر دیں گے۔ اور جب ظلم پیدا کریں گے، فرقہ واریت پیدا کریں گے، استحصال پیدا کریں گے، ایک مافیا غالب آ جائیں گے سوسائٹی پر، تو رزق تنگ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اصل میں تو آپ اس اعلیٰ فلسفی کو سمجھیں جو اللہ پیش کر رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں فلسفہ توحید، اس کی رٹ اور اس کی مینجمنٹ، معاشروں کی تشکیل اس کے مطابق کرنی ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے معاشروں کی تشکیل میں کچھ اہم رشتے ارشاد فرما دیے، کچھ ذمہ داریاں ارشاد فرما دی۔ فآت ذی القربى، بس ادا کرو رشتہ داروں کو حقہ، ان کا حق، والمسکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو۔ یہاں دو باتیں ذرا توجہ سے میرے عزیزوں سمجھیے۔ ایک تو اللہ نے معاشرتی مینجمنٹ میں رشتہ داروں اور وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی اہمیت ارشاد فرمائی ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ ان کا حق ہے۔ حق یعنی ان کو جو آپ نے ادا کرنا ہے، جو ہمارا فرض ہے اور ان کا حق ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان رشتہ داروں کو اور ضرورت مندوں کو اگر ہم ادا کرتے ہیں تو ان پر احسان نہیں کرتے۔ ہاں یہ نیکی ضرور ہے، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ اللہ کا حکم سمجھ کر جب ہم یہ کام کریں گے، ان کا خیال کریں گے، خیر خواہی کریں گے، تو یہ عبادت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو اپنے مال سے تم ادا کرو گے وہ ان کا حق ہے، وہ آپ پر فرض ہے۔ فرض وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، جب بھی ہم ان لوگوں کی خیر خواہی کریں گے، ہم ان کا خیال کریں گے، اپنے مال سے خرچ کریں گے، ان کا حق سمجھ کے کرنا ہے، احسان سمجھ کے نہیں کرنا۔ فآت ذی القربى حقہ، یہ ان کا حق ہے، رشتہ داروں کو ادا کرو، مسکین جو ضرورت مند ہیں معاشرے میں، وابن السبیل اور مسافر ہیں۔ مسافر آدمی کا خیال کرنا یہ بھی اس کا حق بنتا ہے۔ ذالک خیر للذین، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بہتر ہیں ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ یہ تمام حقوق کی ادائیگی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر۔ اور جب اللہ کا حکم سمجھ کر معاشرتی مینجمنٹ کریں گے تو یہ عبادت ہے۔ اور اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اللہ کو راضی کر کے معاشرے کو ترقی دے دی، معاشرے کی تشکیل کر لی، اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
الراحمين। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।